لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں تاج الاصفیاء خلیفہ اعلیٰ حضرت وکیل جاورہ درگاہ خواجہ اجمیر شریف حضرت مولانا سید حسین علی رضوی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 22 شعبان المعظم 1387 ہجری حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، اور حضرت کے اس تاریخ وصال پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت فرمائیے۔ اجمیر شریف میں آپ کا وصال ہوا اور انا ساگر گھاٹی اجمیر راجستھان ہند میں آپ الحمدللہ مدفون ہیں، اور آپ کا مزار پاک وہاں پر مرجع خلائق ہے۔ آئیے، حضرت کی ذات تو یوں ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے آپ، اور کئی جہات سے آپ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن آج آپ کی زندگی کے جس پہلو پر ہم روشنی ڈالنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا حضرت خواجہ غریب نواز اور اعلیٰ حضرت سے محبت۔ اعلیٰ حضرت اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو محبت تھی، اس محبت کا آج انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ پہلے آئیے آپ کی ابتدائی حالات کچھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ تاج الاصفیاء سید حسین علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت بر صغیر ہند و پاک کے روحانی دارالسلطنت اجمیر مقدس میں ہوئی۔ آپ گردیزی سید ہیں، جی ہاں، حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تشریف لائے تھے، اور وہ بھی الحمدللہ سید تھے، اور انہی کی اولاد بارگاہ غریب نواز میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہی خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت تاج الاصفیاء سید حسین علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے الحمدللہ جا ملتا ہے۔ تذکرہ تجلیات خلفاء اعلیٰ حضرت نامی کتاب میں آپ کا پورا جو خاندانی نسب نامہ ہے وہ مذکور ہے، جو اس کے طالب ہیں اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین علی رضوی کا یہ سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے موریث اعلیٰ حضرت خواجہ سید فخر الدین چشتی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید تھے، اور انہی کے حکم سے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ جی ہاں، خواجہ فخر الدین چشتی جو تھے یہ بھی خواجہ عثمان ہارونی کے مرید تھے۔ خواجہ فخر الدین چشتی گردیزی جن کو بولتے ہیں، یہ بھی اور خواجہ صاحب بھی دونوں خواجہ عثمان ہارونی سے مرید تھے، دونوں پیر بھائی تھے الحمدللہ، اور دونوں پیر بھائی اپنے پیر کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے تھے، لیکن آنے کا انداز یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز آقا بن کر تشریف لا رہے تھے، خواجہ فخر الدین چشتی اس آقا کے خادم بن کر کے ہندوستان تشریف لا رہے تھے الحمدللہ۔ یوں آپ کے سلسلہ نسب کی بات تھی۔ حضرت مولانا سید حسین علی رضوی کے والد ماجد کا سایہ شفقت بچپن ہی میں قریب 14 سال کی عمر میں اٹھ گیا تھا۔ آپ موضع پیر ضلع اجمیر شریف کے جاگیردار تھے۔ یہ جاگیر آپ کو اپنے نانا سے وراثت میں ملی تھی۔ چونکہ آپ اپنے نانا کے اکلوتے نواسے تھے، آپ وکیل جاورہ کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ جی ہاں، آپ کا ایک مشہور لقب تھا وکیل جاورہ۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ گلشن آباد ریاست جاورہ کا وکیل میں ہوں، اور یہ وراثت مجھے اپنے نانہال سے وراثتاً پہنچی ہے۔ اس ریاست کے سابق وکیل سید امیر اللہ صاحب مرحوم تھے، ان کے کوئی اولاد نرینہ نہ ہوئی۔ کالی بی بی زوجہ سید اصغر علی ان کی دختر تھیں، وہ بھی اولاد نرینہ سے محروم نہیں۔ ان کی دختر کمال بی بی ہوئی، انہوں نے بھی صرف ایک صاحبزادی آمنہ بی بی وارث چھوڑی، جو میری والدہ محترمہ تھیں۔ آپ کو وکیل جاورہ کہا جاتا ہے۔ آئیے موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ کو خواجہ صاحب اور اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت تھی۔ آپ کو وکیل جاورہ کہا جاتا تھا، کیوں کہا جاتا تھا؟ دیکھیے، نواب صاحب ریاست جاورہ محمد اسماعیل خان بہادر نے 30 سال تک رعایا پروری کی،
اور سید صاحب قبلہ کی معرفت حاضری دربار خواجہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ یعنی جاورا کے جو نواب تھے وہ حضرت کے واسطے سے ہی، حضرت کے وسیلے سے ہی بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیتے تھے، اس لیے آپ کو وکیل جاورا بھی کہا جاتا تھا۔ وہ آپ کو اپنا وکیل اور دعا گو مانتے تھے جو نواب تھے جاورا کے، اور اچھی قدر و منزلت کرتے تھے، قیمتی تحائف اور نظر و تحفے پیش کرتے تھے، اور سال میں ایک بار اپنی ریاست میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت بھی دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سید صاحب قبلہ کو ایک ہاتھی بھی نذر کیا تھا۔ جی ہاں، جاورا کے نواب نے حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت کو ایک ہاتھی تحفے میں نذر کیا تھا۔ یہ بالکل انوکھی نذر تھی، مگر شاہانہ شان آستانہ کے مطابق تھی۔ ان کے بعد 1906 عیسوی میں نواب محمد افتخار علی خان صاحب بہادر والی جاورا سلطنت پر رونق افروز ہوئے، اور سید صاحب قبلہ کے توسل 4 مرتبہ حاضر دربار خواجہ ہوئے۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو وکیل جاورا کہنے لگے۔ غریب نواز سے بے حد محبت تھی آپ کو۔ حضرت مولانا سید حسین علی چشتی رضوی کو سلطان الہند سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والہانہ عقیدت تھی۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی خدمت کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، واقعی ہم برے ہیں، مگر ہمیں اپنی برائی پر ناز ہے کہ ہم برے ہیں بھی تو غریب نواز خواجہ کے ہیں۔ اس کے علاوہ خدمت مزار پرانوار روز وصال سے آج تک ہماری ہی قوم کا ترہ امتیاز بنی رہی ہے۔ یعنی آپ ہی کی قوم، آپ ہی کی نسل اوپر سے نیچے تک الحمدللہ یہ خواجہ صاحب کے بارگاہ کے خادم ہیں۔ درمیان میں 2-1 بار مشرکوں کے تعصب کا بھی مظاہرہ ہو چکا ہے کہ اس وقت کی مصیبت خود سرکار خواجہ کی اولاد امجاد نہ برداشت کر سکی، تنگ آ کر اجمیر شریف سے نکل گئی۔ یعنی 1-2 بار ایسا ہوا ہے کہ اجمیر میں مشرکین نے، کفار نے اتنا تنگ کیا کہ خادم حضرات جو تھے وہ اجمیر شریف چھوڑ کر نکل گئے، مگر خدام نے اس آستانہ کی خدمت کی خاطر سب کچھ تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں۔ جی ہاں، سرکار خواجہ کی آرامگاہ کو کسی طرح نہ چھوڑا۔ اب ہم اگر اس خیال میں مست و بے خود ہیں تو حق بجانب ہیں۔ الحمدللہ، خواجہ پیا کے ہم ہیں، خواجہ پیا ہمارے۔ الحمدللہ، آپ نے عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر ایک کتاب بنام دربار چشت اجمیر بھی مرتب کی۔ اسی کتاب میں بارگاہ خواجہ میں حاضری کے آداب کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ بلا واسطہ و توسط جس طرح کسی بادشاہ کے دربار میں جا کھڑا ہونا درباری ادب و تہذیب کے خلاف ہے، اسی طرح یہاں بھی بلا وکیل کے حاضری یقیناً قانون شکنی اور توہین دربار جیسا جرم ہونا چاہیے۔ لہٰذا زائرین کو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وقت حاضری ان کا وکیل ضرور ان کے ہمراہ ہو، جو ہر وقت آستانہ پر دعا گو رہے گا، اور یہ صرف اس لیے کہ آداب آستانہ میں فرق نہ آئے۔ آداب ضرور ہے، ادب ضرور ہے شاہوں کے آستانہ کا۔ اسی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی دربار خواجہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی وکیل کو ضرور ساتھ رکھتے اور اسی کے توسل سے دربار خواجہ میں حاضری دیتے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے مریدین و معتقدین کو بھی اس کی طرف رغبت دلاتے، جیسا کہ خلیفہ و برادر زادہ اعلیٰ حضرت مولانا حسنین رضا خان استاد زمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ فخر الدین چشتی کا اہم کام دربار خواجہ میں سائلوں کی درخواستیں پیش کرنا تھا، اور مولانا سید فخر الدین صاحب قبلہ کی وکالت دربار خواجہ میں بہت مقبول، لہٰذا وہی خدمت ان کی نسل آج تک انجام دے رہی ہیں۔ بنا بری آج بھی سید حسین علی صاحب رضوی جو رئیس جاورا کے وکیل مشہور ہیں، اور وکیل جاورا آپ کے پتہ کا آج بھی جزو اعظم بنا ہوا ہے۔ سید صاحب چونکہ ان انفاس کریمہ کی اولاد ہیں، لہٰذا آپ خود بھی بڑے منکسر المزاج، کریم النفس، بے حد متواضع اور بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہ سب میرا ذاتی تجربہ ہے۔ تمام اہل سنت کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کا ایک لائق وکیل دربار خواجہ میں موجود ہیں۔ رضوی حضرات کے لیے تو یہ بشارت عظمیٰ ہے کہ ان کا برادر طریقت رضوی بھائی دربار خواجہ میں ان کی وکالت کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جو صاحب آستانہ خواجہ پر خود حاضری دیں، یا جو اپنے وطن سے دربار خواجہ میں منت یا نظر کی رقم بھیجیں، وہ سید حسین علی صاحب رضوی ہی کو بھیجیں۔
اور اپنا وسیلہ حاضری دربار ان کے ذریعے بنائیں اور آپ ہی کے در دولت پر قیام کریں۔ یہ اس دور کے حساب سے استاد زمن نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے متعلقین کو، متوسلین و محبین کو الحمدللہ یہ جملے ارشاد فرمائے تھے۔ یقیناً آپ کو سلطان الہند سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سچی عقیدت تھی۔ آستانہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تحفظ کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے۔ جب کبھی بھی وہابیہ اور بدعقیدہ فرقوں نے آستانہ خواجہ کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے تو آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جیسا کہ علامہ حسنین رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی سید حسین صاحب رضوی ہیں کہ وہابیت نے اپنے اثرات کے تحت آستانہ خواجہ کی کثیر آمدنی کی طرف توجہ کی اور انہوں نے دربار خواجہ کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے تو آپ ہی سینہ بسپر ہو گئے اور فیڈرل کورٹ تک پیروی کر کے معاملہ کو آپ نے الحمدللہ رو براہ کر دیا۔ حالات کی ابتری دیکھتے ہوئے آپ نے اجمیر شریف میں انجمن تبلیغ محب خواجہ مشن ہند اجمیر قائم کی، جو آستانہ کے قدیم معاملات کے لیے جو وہابیت کے اقتدار سے ملیامیٹ کیے جا رہے تھے سینہ سپر بن گئی۔ ہندوستان میں مسلم اکثریت کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید حسین علی رضوی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم اکثریت کا واحد ذریعہ تبلیغ اسلام ہے، جس کی بدولت اس ملک میں مسلم آبادی صفر سے دوسرے درجہ کی اکثریت تک آ چکی ہے۔ ہندوستان میں اسلام نہ غوری یا غزنی حملوں سے پھیلا اور نہ مغلوں کی صدیوں حکمرانی سے، بلکہ یہاں مسلمانوں کی 10 کروڑ آبادی، اس وقت کی 10 کروڑ، ابھی تو یہ اس سے بھی تجاوز کر چکی ہے، روحانی جاذبیت اور اخلاق وسعت کا ادنا کرشمہ ہے، جن کے سردار ہمارے غریب نواز خواجہ ہیں الحمدللہ۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو مسلم پاپولیشن ہے اس کی اکثر جو ہے وہ برکتیں ہیں، فیض ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا الحمدللہ۔ یہ آپ کا سرکار خواجہ غریب نواز سے جو لگاؤ تھا، خواجہ غریب نواز سے جو محبت تھی وہ آپ نے سنا۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو کتنی محبت تھی اس پر بھی کچھ باتیں سنیے۔ حضرت مولانا سید حسین علی رضوی اور امام احمد رضا کے درمیان بہت گہرے روابط تھے، یہی نہیں بلکہ آپ امام احمد رضا قادری قدس سرہ سے بیعت بھی تھے۔ نیز امام احمد رضا قادری قدس سرہ نے سلسلہ چشتیہ میں آپ کو اجازت و خلافت سے بھی نوازا تھا۔ جی ہاں، آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا سید حسین علی رضوی علیہ رحمہ کو الحمدللہ سلسلہ چشتیہ میں خلافت سے نوازا تھا۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کی ہماگیر شخصیت، علمی قابلیت، تحقیق و تدقیق اور بالخصوص عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبھی معترف ہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ نے اپنے قول و فعل سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثبوت دیا، نسبت رسول علیہ السلام کا خاص خیال فرماتے، اگر کوئی سید نظر آ جاتا تو آپ بچ جاتے۔ اہل بیت اطہار اور سادات کرام کی عزت و تعظیم کرنا بھی محب رسول کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا قادری حضرت مولانا سید حسین علی رضوی کی بڑی عزت و توقیر فرماتے، حتیٰ کہ بارگاہ خواجہ میں حاضری کے وقت آپ کو اپنا وکیل اور دعاگو بناتے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ تاہین حیات حضرت سید صاحب قبلہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سید احمد علی رضوی علیہ رحمہ کی معرفت بارگاہ خواجہ میں حاضری دیتے رہے، اور آپ کے بعد حضور تاج الشریعہ علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے نبیرہ حضرت سید اسد علی رضوی اور سید فرقان علی رضوی کی معرفت بارگاہ خواجہ میں حاضری دیتے ہیں الحمدللہ، اور اسی مکان رضوی منزل میں قیام فرماتے ہیں جہاں آج سے تقریباً 1 صدی قبل عاشق خواجہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ بھی 2 بار قیام فرما چکے ہیں۔ امام احمد رضا قادری نے عطائے رسول سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سید صاحب قبلہ کی معرفت 2 بار حاضری دی۔ سید صاحب قبلہ اس حاضری کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل ہندوستان مولانا احمد رضا خان صاحب قدس سرہ العزیز بھی 2 بار دربار خواجہ غریب نواز میں حاضر ہوئے ہیں، اور دوسری حاضری اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ 1325 ہجری میں حج و زیارت کی سعادت حاصل کر کے
جب ساحل ہندوستان پر اترے تو آپ کے فدائی، آپ کے چاہنے والے مختلف بلاد و امصار سے آپ کو لینے ممبئی پہنچ گئے تھے۔ علاوہ وطن کے اور بھی کئی جگہ سے تار دیے گئے کہ آپ ہمارے وطن کو اپنے قدوم والا سے منور فرما دیں۔ آپ نے کسی کی نہ سنی، آپ سیدھے غریب نواز خواجہ کے آستانے پر حاضر ہوئے، اور خواجہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درباری حاضری کے بعد آپ نے ان کے شہزادے حضرت خواجہ ہند کے دربار میں حاضری دی۔ یہ حاضری ایسی عقیدت و محبت کی حامل تھی کہ ہم خدام آستانہ اور تمام مسلمانان اجمیر کے دلوں پر نقش ہو گئی۔ آج تک ہم خدام میں اس حاضری کے چرچے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین علی رضوی امام احمد رضا قدس سرہ کی علمی خدمات اور ان کے تجدیدی کارناموں کے معترف تھے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کو مجدد میت حاضرہ تسلیم کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی علمی فوقیت کو آج دنیا اسلام مانتی ہے۔ علماء عرب و عجم ان کو اس صدی کا مجدد اور تمام علوم و فنون کا ماہر اور یگانہ روزگار مانے ہوئے ہیں۔ ان کا شعبہ حیات اتباع سنت کی وجہ سے اسلامی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور ان کے مذہبی رسائل اور کتابیں عقائد و اعمال کا قول فیصل اور شریعت مطہرہ کا اس دور میں آخری فتویٰ ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین علی رضوی کا شمار امام احمد رضا کے بہت خاص مریدوں میں ہوتا تھا، جیسا کہ شہزادہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسنین رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ سید صاحب اعلیٰ حضرت کے ان مخلص فدائیوں میں سے ایک ہیں جن کا پوروں پر شمار ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت دربار رضوی میں پہلے سے ممتاز رہی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین علی رضوی کے امام احمد رضا قادری سے قریبی تعلقات تھے۔ اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ جب 1340 ہجری میں امام احمد رضا قادری قدس سرہ کا وصال ہوا تو شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ نے سید صاحب قبلہ کو تار دے کر مطلع کیا، جیسا کہ اجمیر شریف کے حضرت مولانا سید غلام علی صاحب لکھتے ہیں کہ 25 صفر مطابق 28 اکتوبر یوم جمعہ کو بوقت شب سید حسین علی صاحب بن سید صدیق علی صاحب وکیل جناب نواب صاحب بہادر والی ریاست جاورہ خادم درگاہ معلیٰ سرکار اعظم اجمیر شریف کے نام ایک تار مرسلہ حضرت قبلہ مولانا مولوی شاہ محمد حامد رضا خان صاحب بریلی سے آیا، جس میں تحریر تھا کہ اعلیٰ حضرت قبلہ کا وصال ہو گیا۔ اس حادثہ ہوش ربا کو معلوم کر کے تمام مریدین و معتقدین کو جو اور جتنا رنج و علم ہوا اس کا حال تو عالم الغیب ہی خوب جانتا ہے۔ اس حادثہ کی سب احباب کو اطلاع دی گئی اور سید حسین علی صاحب نے فاتحہ صوم کا بارگاہ غریب نواز میں انتظام کیا، اور اول بروز اتوار 27 صفر کو آستانہ عالیہ حضور خواجہ خواجگان سرکار اعظم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دروازہ جنوب واقع دالان نواب ارکاٹ بعد نماز صبح قرآن خوانی ہوئی، جس میں چند صاحب زادگان و چند مدرسین و طلباء مدرسہ معینیہ عثمانیہ و مدرسین معینیہ عثمانیہ ہائی اسکول شریک رہے۔ اس کے بعد 2:30 بجے موافق قاعدہ صاحبزادگان درگاہ معلیٰ ختم فاتحہ صوم کے واسطے مشرقی دروازہ سیہن درگاہ معلیٰ میں آ کر ختم کیا گیا۔ غور کیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوئم کی فاتحہ الحمدللہ بارگاہ غریب نواز میں ہوئی تھی۔ اس وقت علاوہ صاحبان مذکور کے حضرت جناب میر سید نثار احمد صاحب قبلہ متولی درگاہ اور چند اشخاص مدرسہ حنفیہ صوفیہ و یتامہ اجمیر شریف بتعداد کثیر تھے۔ بعد ختم تبرک تقسیم ہوا، اور اس طرح اعلیٰ حضرت مجدد میت حاضرہ مولانا مولوی احمد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ صوم سرکار اعظم اجمیر شریف میں الحمدللہ آپ کے خلیفہ کے نگرانی میں کی گئی۔ اور بھی کثیر تذکرے اس تعلق سے اس کتاب میں مذکور ہیں۔ یہ تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت ہیں، اور بھی اس میں تذکرے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے آپ کے۔ الحمدللہ مزید کے لیے آپ اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں خوب رحمتیں خوب برکتیں نازل فرمائے، ہمیں آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔